ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ ہمیں اگر فوج نہ ہوتی، اگر ایٹم بم نہ ہوتا تو ہم دبئی جیسے ہوتے، ہم کویت جیسے ہوتے، ہم بحرین جیسے ہوتے، ہم قطر جیسے ہوتے۔ آج دیکھ لو، آج قطر، بحرین، دبئی اور ابو ظہبی کی حالت دیکھ لو۔ ان کے پاس پیسہ ہے، فوج نہیں ہے، کتے کی طرح ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے پوری مسلمان دنیا میں جو سب سے محفوظ ملک ہے پاکستان ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے جو کچھ انویسٹ کیا تھا اس فوج پہ، اس ایٹمی طاقت پر، آج اللہ کے فضل سے ان ہتھیاروں نے ہماری عزت بچائی ہوئی ہے۔ پوری مسلمان دنیا پاکستان کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہتی ہے کہ آپ ہمیں سیکیورٹی اور پروٹیکشن دیں۔ جس امریکہ کو انہوں نے اڈے دیے تھے اس خیال سے کہ یہ امریکہ ان کی حفاظت کرے گا، وہ امریکہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، خود اڈے خالی کر کے دفاع ہو رہا ہے وہاں سے۔ ان سارے عرب ملکوں کو خربوں ڈالر ان سے لوٹ کر ان کو اکیلا چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے امریکہ پر بھروسہ کیا۔ ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا، ان کا کلمہ تھا کہ ہمارا خدا امریکہ ہے۔ ظاہر ہے جو جھوٹے خداؤں کو پکڑے گا، وہ جب وقت آئے گا تو وہی خدا اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس کو ذلیل اور خوار کریں گے۔ جو بمباری تہران میں ہو رہی ہے اس وقت، بیروت میں ہو رہی ہے، خلیج کے ملکوں کے شہروں میں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں اللہ نے جنگیں کرا کے تمہیں دکھایا تاکہ تم سیکھ لو شہری آبادی کو کیسے تکلیف ہوتی ہے، ہتھیار کیسے جمع کیے جاتے ہیں، قوموں کو کیسے تیار کیا جاتا ہے، کس کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے جنگ میں۔ یوکرین کی جنگ سے لے کر خلیج کی جنگ تک اللہ نے سب کچھ تمہارے سامنے دکھا دیا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں نہیں پتا تھا جب جنگیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا۔ اب اللہ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ ابو عبیدہ کے آخری الفاظ تمہیں یاد ہے نا شہادت سے پہلے، کہ قیامت کے دن ہم تمہارے خلاف مقدمہ کریں۔ اس کے بعد وہ شہید ہو گیا، تم اس کو راضی نہیں کر سکے۔ اہل غزہ تمہیں بد دعائیں دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ بہت سخت مقدمہ ہے جو تمہارے خلاف درج ہوا ہے، تم مذاق سمجھتے ہو اس کو۔ کوئی سوچ سکتا تھا؟ علامہ اقبال نے تہران کے بارے میں کہا تھا، تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ امت کی تقدیر بدل جائے۔ اتنا بڑا عالم اسلام کا جدید ترین شہر تہران کھنڈر بنایا جا رہا ہے۔ ابھی تم انتظار کرو، دیکھو کہ دبئی اور ابو ظہبی اور ان سب کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ تمام ناپاک لوگ جنہوں نے پاکستان کو لوٹ کر اپنی حرام دولت سے دبئی میں جائیدادیں خریدی تھی، اللہ ان کی ساری حرام کی کمائی کو غرق کرنے جا رہا ہے۔ جس پاکستان کو چھوڑ کر تم بھاگتے تھے کہ پاکستان میں ہے کیا، اب وہی پاکستان تمہاری پناہ گاہ ہے۔ میں تم کو کہتا تھا کہ اللہ تم کو اس پاکستان کی قدر کرا کر رہے گا، تم کو اس پاکستان فوج کی قدر کرا کر رہے گا، تم کو اس سب ہلالی پرچم کی عزت کروا کر رہے گا۔ تم اس پاکستان کو، اس پرچم کو، اس فوج کو گالی دے کر ملک چھوڑ کر بھاگے تھے، دبئی گئے تھے، جاؤ اب دبئی میں رہو، دیکھو اللہ تمہارے ساتھ پھر کیا کرتا ہے۔ جس کو تم جنت سمجھتے تھے وہ شداد کی جنت تھی، دجال کی جنت تھی۔ جو اللہ نے جنت تمہارے لیے بنائی اس دنیا میں وہ یہ پاک سرزمین ہے جس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے، تم اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج پوری دنیا ترس رہی ہے، حسرت سے دیکھ رہی ہے پاکستانیوں کو کتنے سکون سے ہیں۔ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف نگاہ اٹھائے۔ جس طرح مسلمان دنیا کو مارا جا رہا ہے، اسرائیل ایسا پاکستان کے ساتھ کر سکتا ہے؟ جان نکلتی ہے اس کی۔ ہندو مشرق بھی اتنی بڑی فوج اور تیاری کے باوجود 10 دفعہ حملہ کرنے کا ارادہ کر کے مؤخر کر چکا ہے۔ یہ خوفزدہ ہے کہ پاکستان کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ یہ اللہ کا فضل تھا اس پاکستان پہ جس کو تم دیکھ نہ سکے، جس کی تم نے ناقدری کی، جس کی توہین کی۔ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، اس پاکستان کی قدر کرو، اپنا اور اپنے بچوں کا صدقہ نکالو، اہل فلسطین کی کفالت کرو، شاید اللہ تم پر رحم فرما دے۔